अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के एक आलिम दीन हैं, नए नए अल्लामा बन के बाहर आए हैं मंज़र आम पर। मोहम्मद अहमद नक्शबंदी करीमी साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की है गुज़श्ता दिनों, जिसमें वो एक सबूत दे रहे हैं। एक किताब है हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की। उसमें वो सबूत ये दे रहे हैं कि ये देखें जनाब, वो किताब मिल गई है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि काफिर नमाज पढ़ते थे और वो बगलों में बुत रख के आते थे। वो किताब जनाब कन्ज़ुल मदफून उन्हें दिखाई है, आप भी देखें। उनकी ये पहले आप वीडियो देखें जो दलाइल उन्होंने रफ़ा यदैन ना करने के ऊपर हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से उस किताब में पेश किए हैं, वो ज़रा आप देखें। उसके बाद फिर मैं आपसे छोटी सी अर्ज़ करूँगा। पहले आप ये हज़रत साहब की वीडियो देखें। एक साथी की मैंने तकरीर सुनी, कहने लगे अगर आप मुझे दिखा दें, दुनिया के किसी किताब से दिखा दें ये बगलों में बुत रखने वाली बात, मैं मजहब बदल दूंगा। तो मैं उनसे आज अपनी इस वीडियो की वसात से कहता हूं, आप मजहब ना बदलें, सिर्फ अपना शोर कम कर लें, थोड़ा सा बात लिखिए लें, तैयार हो जाएं। हवाला देने जा रहा हूं मैं, सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने किताब है अल कंजुल मदफून वल फुल्कुल मशहून। ये किताब ज़रा दिलो दिमाग की आंखें खोल लें और इस किताब का नक्शा सीने में जमा लें, सुभान अल्लाह। ये लिखने वाले किताब हज़रत इमाम सैयदना जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह अलैह। आज से तकरीबन 533 साल पुराने इमाम। मज़े वाली बात यह है, जिस इमाम ने यह बात लिखी है वो जलालुद्दीन सयूती हैं और ये खुद शाफी हैं, रफ़ा यदैन करने वाले इमाम हैं, सुभान अल्लाह। खुद रफ़ा यदैन करने वाला इमाम ये बात कर रहा है। अब इमाम सयूती क्या कहते हैं, ये अल कंजुल मदफून मेरे सामने, फिर देख लें। अल कंजुल मदफून इमाम सयूती की किताब है, सफ़ा नंबर 91 है। इसके ऊपर लिखते हैं इमाम सयूती, कहते हैं मल हिकमतु फ़ी रफ़इल ऐदी फ़ी सलात। नमाज में रफ़ा यदैन करने की हिकमत क्या थी, रफ़ा यदैन क्यों स्टार्ट किया गया। यदि बुत रखते थे, दुनिया की किसी किताब से दिखा दो, ये देख लें, हवाला ले लें। कीला इमाम जलालुद्दीन सयूती, फिर कह रहा हूं अल कंजुल मदफून सफ़ा 91। अच्छा, और ये बैरूत और लुबनान की छपी हुई किताब है, लुबनान का नुस्खा है मेरे पास। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं लिअन्नल कफरता कानत इदा सल्लत, काफिर बंदे जब नमाज पढ़ते वो आके वो भी साथ शुरू हो जाते, ये बताने के लिए कि हम भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन साथ शिरक करते थे, बुतों को पूजते थे। कानत इदा सल्लत हमलत असनामहा तहत आबातिहा, बगलों के नीचे बुत दे लिया करते थे। ये इमाम सयूती कह रहे हैं रफ़ा यदैन इस वजह से शुरू हुआ। फशुरिअ रफ़ुल यदैन, रफ़ा यदैन को शुरू किया गया तबर्रुअन मिन फ़िअलिहिम व आलिहतिहिम अल्लती कानू यअबुदूनहा, उनके माबूदान बातिला की नफ़ी करने के लिए और उनके इस काम से बरात के लिए बार बार नमाज में रफ़ा यदैन शुरू किया गया ताकि उनके बुत गिर के टूट जाएं। मैं नहीं कह रहा, इमाम जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं, ये सयूती का कौल है। इमाम जलालुद्दीन आज से 533 साल पहले एक रफ़ा यदैन करने वाला इमाम अपनी किताब में ये बात लिख के गया कि आपने फरमाया रफ़ा यदैन इस वजह से शुरू हुआ, वो बुत रखते थे। अब इसके ऊपर को बंदा कहे कैसे होता था, और बात यह है काफिर बुत रखते थे। कहते नहीं मुनाफिक तो मदीने में थे, सर काफिर लिअन्नल कफरता, काफिरों की बात हो रही है। और मक्का में बुत थे, मदीना में तो बुत होते ही नहीं थे। कुफार की बात हो रही है, मक्का की बात हो रही है। अच्छा, ये बात हनफियों ने नहीं लिखी, ये बात बरेली से इमाम रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखी, ये किसी और ने नहीं लिखी। एक रफ़ा यदैन करने वाला इमाम, इमाम शाफी का फॉलोवर, अपनी किताब अल कंजुल मदफून सफ़ा 91 के ऊपर ये बात खुद लिख के गए हैं कि रफ़ा यदैन स्टार्ट इस वजह से हुआ था, वो बुत रखते थे। अगर किसी ने समझना हो। जी नाज़रीन, आपने करीमी साहब की वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने उस किताब के ज़रिए से दलील देने की कोशिश की है कि जी रफ़ा यदैन बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया था और इसको रखा इसलिए गया है नमाज के अंदर क्योंकि काफिर जो है वो नमाज पढ़ते थे। अब आपने ज़रा उस किताब के जो वो क्रिटिकल पॉइंट है ना, उनके ऊपर आपने सबसे पहले गौर करना है। पहले तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये किताब हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की है, 500 किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। सबसे पहले तो आप कभी आपने ज़िंदगी के अंदर 500 किताबें जलालुद्दीन सयूती की ऐसी देखी हैं
جو کہ زندگی کے امور کے اندر کام آتی ہوں، کہیں پہ فقہ میں وہ کام آتی ہوں، کہیں میں حدیث کے طور پر کام آتی ہوں، کہیں زندگی کے کسی ایسے شعبہ میں کام آ جاتی ہوں شریعت میں، جہاں پہ مسلمان کسی مسئلے میں پھنس گئے ہوں، ضرورت پیش آئی ہو تو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے رہنمائی لے کے مسئلہ حل کیا گیا ہو، تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے اس کتاب کے اندر جو دلیل دی ہے کہ جی کافر نماز پڑھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی آپ نے حدیثوں میں سنا ہے کہ جناب ابو لہب نماز پڑھنے آئے، ابو جہل نماز پڑھنے آئے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کافر نماز پڑھتے تھے؟ منافقوں کے بارے میں ہے نماز پڑھتے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے، ان کے بارے میں بھی کوئی احادیث نہیں ملی کہ جناب وہ بت رکھتے تھے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے تھے اور وہ اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے تو اب بت رکھنے نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو گیا، بات ہی ختم ہوگی۔ اب سوال انہوں نے کیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی کافر لکھا ہوا ہے بیچ میں۔ اب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 500 کتابیں لکھی ہیں، جن کو آپ مجدد کہتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کافر نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، کس طرح کے شوشے آپ لوگ چھوڑتے ہیں، کتابیں ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لا کے، اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ عوام حتی الوسع گمراہی پر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ پھر آپ نے آگے ایک اور بونگی ماری ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب آپ پیش کر رہے ہیں، ان کو آپ مجدد کہہ رہے ہیں، ان کو آپ محدث کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، 9ویں صدی کے جی سب سے بڑے مجدد تھے وہ، ان سے بڑا مجدد ہی کوئی نہیں۔ ان کی کتاب کا آپ حوالہ دے کے ہمیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود شافعی المسلک تھے، وہ رفع یدین کرتے تھے۔ ایک بندہ خود رفع یدین کر رہا ہے اور پھر وہ کیسے کتاب میں لکھ سکتا ہے کہ جی یہ بتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ رفع یدین کیا جاتا تھا؟ اگر اس کو شک تھا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ خود کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا رفع یدین؟ پھر چلو ان کو بھی چھوڑیں، آپ وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، انہوں نے کتاب میں لکھ دیا۔ آپ اگر ان کے یہ حوالے دے کے عوام کو مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جب خود رفع یدین کر رہے تھے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ابھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا یہ اسحاق صاحب کی ویڈیو دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا کا بھی چھوٹا سا کلپ میں نے لگایا ہے، وہ آپ کو دلیلیں دیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حق بات کیا ہے۔ اور ظالموں کو شرم کرو، اگر یہ اسی وجہ سے جس طرح باقی ختم ہو گئے آپ کے خیال میں، پہلا بھی چھوڑو، دنیا میں ایسی امت موجود ہے کہتے نہیں اس پر اجماع ہے، اور کیا اجماع ہے؟ چلو مسکو زمان میں سارے قاضی اور سلطان اور علماء جو ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے، وضو کر کے آتے ہیں سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ان کے ساتھ شامل ہو جا بازیوں کے، اور کرنا ہے تو سارے کرو، ایک حرف نہیں دنیا میں کہ رفع یدین آپ نے منسوخ کر دیا۔ بھائی یہ ترک بھی جو ہے نا کہ اگر کوئی چھوڑ دے نماز ہو جاتی، یہ بھی سوراخ میں سے ہاتھی گزارنے والی بات ہے، بہت مشکل ثبوت ہے اس کا۔ کوئی اس روایت کو صحیح کہتا زیادہ، اس کو بھی غلط کہتے ہیں ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے یہ گزارا کریں نہ کرنے والے کہ ان کے لیے تھوڑا بہت پاؤ رکھنے کا ہے ٹھکانہ، الٹا حملہ کرتے ہیں ہماریہ پر، ٹکر لیتے ہیں۔ 22 صحابہ کرام سے صحیح حدیثیں آ رہی کہ رسول اللہ رفع یدین کرتے تھے، صرف ایک روایت ربی کوئی کہتا حسن ہے کوئی کہتا ضعیف، اس کے سارے اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ توبہ کرے، کرنا بہتر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، چلو کوئی چھوڑ رہا ہے تو سنت ہی ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے نماز ہو جاتی ہے۔ مگر یہ منسوخ والا کہنا جو بالکل یہ بتوں والی بات ہے۔ آپ کی بات جڑے میں نے جیسے کہا کہ پہلی مرتبہ اٹھائے تھے گر گئے، اور اب مجھے بت لا کر دے دو بڑے سے بڑا، میں اٹھایا جاؤں گا 100 مرتبہ، اگر گر گیا تو دکھانا یہ میں اٹھا رہا ہوں، کتاب گرتی ہے بغیر یوں کرنی کیا بےحودہ بات کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ رکوع میں جانا تھا سجدے میں، حضور صبر کر لیتے، خود ہی بغلیں کھل جاتے ہیں گر جاتے، اس حرکت کا کیا فائدہ؟ بے شرم اور بے حیا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم دے، اتنا بڑا جھوٹ سنتے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں یہ اکیڈمی سے سیڑھیاں اتر کے باہر جا رہا ہوں تو ایک بھائی نے مجھے روک لیا کہ جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ رفع الیدین کے اوپر ہمیں یہ حنفی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں، میں نے کہا میں کیا کہتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم پڑھ لیں نماز کا طریقہ۔ وہاں ایک بندہ جو پوڈری تھا، وہ نشے کی حالت میں یا درمیانی حالت میں تھا، وہ بتا رہا تھا
کانفیڈنس لیول اس کا یہ کہتا جی مولانا میں انہوں نے دسنا مسئلہ کیا ہے وہ بت رکھ کے آندے سن تا رفع دین ہوندا سی. تو اس کو کسی رحمت اللہ علیہ نہیں سکھایا نا. رفع الیدین کے حق میں یہ جو دلیل ہے بتوں والی یہ رفع الیدین والے نے تو نہیں سکھائی نا, اینٹی رفع الیدین نہیں سکھائی ہوئی ہے نا. اب یہ منکر ہو گئے. میں نے خیر اس کی تسلی سے بات سن لی. میں نے کہا میرے بھائی یہ میں اب اس کو کہتا کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے, اس بیچارے کو کیا پتا. میں نے کہا آپ عید کی نماز پڑھتے ہو؟ وہ پڑھتا ہی شاید عید کی ہو. کہتا جی ہاں جی. تو میں نے کہا اس میں تو بار بار یوں نہیں کرتے. آہو جی یہ تو میں کدے سوچیا ہی نہیں. میں کہا مولوی کو پوچھ کے آنا ہے کہ اس داڑے بت رکھے ہوندے نے تسی. بالکل کہانی ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے. مجھے بتائیں وہ مسلمان جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب, سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین جیسے دبنگ صحابہ موجود ہوں, وہاں کسی منافق کی جرت ہے کہ بت رکھ کے پیچھے کھڑا ہو؟ اور منافق تو ڈرتے تھے ان لوگوں سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافق بیمار بھی ہوتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اسے لوگ جان نہ لیں, اور جو کامل الایمان مومن تھے وہ بھی بیماری میں نماز نہیں چھوڑتے تھے. حتیٰ کہ مسلم کے الفاظ ہیں اگر دو بندوں کے سہارے ان کو ٹیک لگا کے مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھتے تھے کہ انہیں منافق نہ سمجھا جائے. تو اس گھٹن کے ماحول میں, شیطان کے لیے جو گھٹن کا ماحول ہے اور ایمان والا ماحول, کسی کی جرت ہے کہ وہ بت رکھ کے آئے جہاں پہ بیمار بندہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ منافق نہ سمجھ لیں, تو وہاں پہ منافق بت رکھ کے نماز پڑھتے ہوں گے. بڑی کہانی کرائی جے پڑھے گے ہو نا, پرانی کہانیاں, پرانے بزرگ, پرانے فرقے رحمت اللہ علیہ انا للہ مر مر گئے سارے. سر یہ پرانیاں گلاں نے, کوئی نویں نویں گلاں لے آؤ.